السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل ہے، 20واں پارہ ہمارا، اور الحمدللہ سوال ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں نا کہ صرف غور و فکر کرنے کے لیے انسان کی عقل کو نوک نوک کیا ہے۔ اس پارے کے شروع میں ہی جو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو توحید کا بیان کیا ہے اور اپنی جو تخلیق پہ اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں کہ پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو کہا ہے کہ دیکھو، سوالیہ نشان بنایا ہے کہ امن کون ہے کہ اگر کوئی ہے تو سامنے تو لاؤ۔ تو اب اسی طرح 20ویں پارے کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر ہے 62 آیت، اور یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گی، جیسے کوئی بیماری کی دوائی ڈائیگنوز ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہائی بخار ہوا پیناڈول کھا لو، ہائی کھانسی آئی ہے فلاں چیز لے لو، جوشاندہ پی لو، یہ کرو، کہ ایک دم ہمارے منہ سے اس دوائی کا نام نکلتا ہے۔ اسی طرح اس میں جس چیز کا ذکر ہے یہ اس کی دوا ہے۔ قرآن پاک جو کہتے ہیں نا کہ روح کی دوا ہے، جسموں کی دوا ہے، تمہارے دکھوں پریشانیوں کا مداوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ڈائیگنوز کر کر اس کو یہ آپ کا علاج بتایا، ہر دکھ پریشانی تکلیف، اور اس کا یہ دوا ہے یہ آیت 62۔ اور اس کا انداز بیان ہی بڑا خوبصورت ہے، ایک ایک لفظ بڑا خوبصورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر، امن کون ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح کون ہے، یجیب قبول کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے، یعنی کہ قبول ہے، یہ مقبول چیز ہے، کیا، مضطرہ بے قرار، جب بے قرار کی کیا، اذا دعاہ، جب وہ دعا کرتا ہے، جب وہ پکارتا ہے۔ کون ہے جو بے قرار آدمی کی سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور یکشف کشف دور کر دیتا ہے، کس کو، سوء، اس کی برائی، جو اس کو برائی لگی ہے، دکھ تکلیف مصیبت پریشانی بے سکونی لاچاری بے بسی۔ اب یہ جو اتنا سا حصہ ہے، یہ دعا، اس آیت کا جو اتنا سا حصہ ہے، یہ سمجھ لیں یہ دوا ہے، اور اللہ نے کہا یہ مقبول ہے۔ کون ہے جو قبول کرتا ہے؟ اچھا، پہلے مضطرہ کا میں مطلب بتا دوں۔ مضطر اس کو کہتے ہیں ایسا بے بس بے کس، ایسا مصیب زدہ کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، ایک مفسر نے بڑا خوبصورت یعنی کہ لفظوں سے بیان کیا کہ لا حول ولا قوت۔ حول کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا موومنٹ کرنے کو تحول، تو جو موو بھی نہ کر سکے، کہ ہل بھی نہ سکے، بالکل بے سہارا بے بس، اور قوت کوئی طاقت نہیں۔ انسان جب دکھ میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس کو یہی لگتا ہے کہ میں انتہا مجبور ہوں، اللہ بے بس ہوں، ہینڈز اپ ہے میرے، اللہ میرا یہ جو تکلیف ہے دکھ ہے اللہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ سوائے تیرے۔ اور اس کے لیے صرف اتنا بھی میں یہ نہیں کہ بتاؤں کہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا، اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے ہی ہو۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اللہ نے کہا چاہے وہ مضطر کون ہے، چاہے وہ کافر بھی ہو، بے قرار۔ اچھا، اور ایک اور دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا، اور تیسرے باپ کی جو اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے۔ یہ قرطبی کی ہے۔ اب اس میں یہ کیوں ہے کہ تینوں کی دعا کیوں؟ کیونکہ دعا جو ہے مضطر، ظاہر پتہ ہے جب بے قرار ہی دعا مانگتا ہے، بے قرار دعا مانگتا ہے، اور بے قرار جو ہے وہ دعا مانگتا ہے،
اس کے بعد جو ہے جو مظلوم ہوتا ہے بے قرار وہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جس پہ دنیا ظلم کرے، بے سہارا ہو، کوئی اس کا مددگار نہ ہو، مدد سے مایوس ہو چکا ہو، اور اللہ پھر اس کے ظلم کو دور کرنے کے لیے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے، وہ مستر ہے۔ اچھا، اس کے بعد مسافر ظاہری بات ہے سفر کی حالت میں اپنے عزیز و اقارب اور وہ ظاہری بات ہے جو اس کے ہمدرد ہوتے ہیں اور اس کے غم گسار ہوتے ہیں، ان سب سے الگ ہو کے نکل جاتا ہے، اس لیے مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، اللہ نے باپ کی فطرت میں رکھا ہوا کہ وہ شفقت میں کبھی بد دعا نہیں دیتا، لیکن باپ کو اتنا کہ کوئی تنگ کر دے کہ باپ بد دعا، یعنی کہ ماں کو تو ہر وقت تنگ آئے تو ماں بد دعا دے دیتی ہے، لیکن باپ بد دعا نہیں دیتا، وہ دعا بھی نہیں دیتا، 100 ولیوں کی دعا ایک باپ کی دعا۔ تو باپ کا جب دل ٹوٹ جائے اور ٹوٹے ہوئے دل سے اگر باپ بد دعا دے دے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا، یعنی کہ یہ حدیث کی میں بات بتا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جو کہتے ہیں نا ابن کثیر میں بڑا اس کا خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ خچر پہ لوگوں کی جو لگتا ہے کلیکشن کرتا ہوتا تھا، یعنی کہ جیسے نا غرائی ٹائپ، یعنی کہ لوگوں کا مال، چیزیں یا لوگوں کے پیسے ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد جو تھا نا دمشق شہر کا، تو اس کو ایک شخص ملا، تو اس نے کیا کیا، اس کو نا کہا کہ مجھے بھی لے جاؤ کرائے پر، اس کو کہا کہ میں تمہیں کرایہ دے دوں گا تو مجھے بھی اپنے ساتھ نا خچر پہ بٹھا لو۔ اب اس نے اس کو نا سواری کو جیسے بٹھا لیا اپنے ساتھ خچر پر۔ اب وہ جب چلے ہیں تو وہاں آگے دیکھا ہے کہ رستے میں 2 رستے بنے ہوئے تھے، تو وہ شخص کہتا ہے اس طرح کرو، اس طرف مڑ جاؤ۔ یہ خچر والا بندہ کہتا ہے نہیں، مجھے اس رستے کا نہیں پتہ، میں نہیں جانتا، نہ میں کبھی ادھر سے گیا ہوں۔ تو آگے سے کہتا ہے نہیں مجھے پتہ اس رستے کا، تم بے فکر ہو کے ادھر چلے جاؤ۔ اب جب اس نے خچر کو اس رستے پر ڈال لیا تو وہ سواری کے کہنے پہ، تو جب آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیابان جنگل، سناٹا لکدک، اور لاشیں ہی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک دم سے ڈر جاتا ہے، اب یہ ڈر گیا اور اس نے دیکھا ہے تو اس نے کہتا ہے سواری روکو۔ اب اس نے یہ رکا ہے اور اس نے اپنے کپڑے سیدھے کیے اور ایک دم سے اپنے کپڑوں میں سے خنجر نکال کے تو اس کو مارنے کے لیے دوڑا ہے۔ تو یہ بھاگا ہے اور اس نے اس کے کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں جوڑ ہے، اس کو واسطے دے رہا ہے، رب کے واسطے دے رہا ہے، قیامت کے واسطے دے رہا ہے، ظلم کے واسطے دے رہا ہے، لیکن وہ جو تھا وہ ٹل نہیں رہا تھا۔ تو کہتا ہے کہ اس طرح کرو، تم یہ سارا جو کچھ سامان ہے یہ لے لو تم اور مجھے چھوڑ دو۔ کہتا ہے یہ تو میرا ہو ہی جانا ہے، لیکن میں نے تمہیں قتل کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر کہتا ہے اچھا صرف مجھے 2 نفل نماز پڑھنے دو، تو پھر اس کے بعد جیسے مرضی مجھے قتل کر دینا۔ اب یہ شخص کہتا ہے میں نے 2 نفل نماز نیت تو لی، کہتا کہ سب کچھ بھول گیا تھا، کہتا کوئی دماغ میں یعنی کہ آیت نہیں آ رہی تھی کیا پڑھنا ہے نماز میں۔ کہتا اچانک سے میرے نا زبان پر یہ لفظ جاری ہوگا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہاں تک۔ کہتا بس میں اسی کا ورد کرتا جا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے ابھی مجھے یعنی کہ چند بار ہی میں نے یہ لفظ پڑھا ہے تو دیکھا کہ دور ایک گھوڑ سوار ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے نمودوار ہوا اور وہ آ رہا ہے، گھوڑ سوار تیزی سے آیا اور دور سے اس نے نیزہ مارا ہے اور اس قاتل کے جو نیزہ تھا وہ اس کے جگر کے پار ہو گیا اور وہ گر گیا، اور اس نے ایسے ٹرن کیا گھوڑے کو یعنی کہ واپس جانے کے لیے۔ کہتا ہے ایک دم سے میں نے اس کے پیر پکڑ لیے، میں نے کہا تم کون ہو، تو یہاں کس طرح میری مدد کے لیے آیا؟ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جو مجبور بے بسوں بے کسوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، مصیبت اور آفت کو ٹال دیتا ہے، یکشف السوء۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا پھر خچر اور مال لے کر صحیح سالم واپس پہنچا۔ ظاہر بات ہے سب لوگوں کی اس کے پاس پیسے تھے، چیزیں تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو کہ کون ہے۔ یہ جو تھے نا اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا نا مکی صورت تھی یہ،
اور اللہ نے یہاں اس آیت کا ذکر تب بھی کیا اس لیے کہ مکہ والے جو 360 بت بنائے تھے، یہ جی ہماری دولت کا، یہ ہماری اولاد کا، یہ ہماری خوشیوں کا، یہ بارش کا دیوتا، یہ فلاں چیز کا دیوتا، لیکن جب یہ پانی میں سفر کرتے تھے تو جب کشتی ڈولتی تھی یا کسی مصیبت میں، تب صرف اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. لیکن ان کا جو کہتے ہیں نا کہ ذہن وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح، وہ وزیر سفیر اور یہ وہ جی سارا، کہ اس طرح سے یعنی کہ انہوں نے قیاس کیا ہوا تھا کہ وہ بادشاہ ان کے بغیر نہیں آ رہا. ان کے گمان میں یہی تھا کہ جی کوئی وزیر خزانچی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ اللہ کی سلطنت میں اس طرح. تو اسی لیے انہوں نے 360 بت بنائے تھے. اور اللہ بار بار امن یجیب، امن کون، یہ ابھی 20واں پارہ یہ شروع ہوا اللہ کی توحید، اور بار بار اللہ تعالیٰ یہی یعنی کہ جو بتا رہا ہے کہ دنیا کے سب بے سہارے جو ہیں، جو کہتے ہیں نا سہاروں سے مایوس ہو کر جب صرف اللہ کو پکاریں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. اب وہ ظلم کے اس میں فلسطین میں تھوڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی تھوڑے وہ بے قراری سے کیا پکارتے ہوں گے، وہ کس طرح وہ پکار، وہ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد کرے؟ وہ ظلم، کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا تو اللہ سے اخلاص سے اللہ کی رحمت کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا. تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے جب پریشانی میں کوئی نہیں نظر آتا. اور انسان کی فطرت کیا ہے کہ سارے جہان کو دیکھ کر، ہر طرف سے مدد کو دیکھ کے، کون میری یہ تکلیف دور کر سکتا ہے، کون یہ میری پریشانی دور کر سکتا ہے، کس سے میں مدد لے سکتی ہوں، کس سے میں ریفرنس لے سکتی ہوں. اور اس کے بعد جب سب سے انکار ہو جاتا ہے، دھتکار پڑ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب اللہ، پھر نفل یاد آ جاتے ہیں، تو پھر کوئی ذکر یاد آ جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے پہلے ہی اس کو پکار لو، کون ہے؟ میں ہی ہوں صرف تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا. اور اللہ جو ہے نا تکلیف میں ڈالتا بھی اللہ ہی ہے. اور کیوں ڈالتا ہے؟ میرا بندہ میری جھولی میں آ جائے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ جب چھوٹے سے بچے کو کوئی گر جائے، بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے یا کوئی چوٹ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بھاگ کے ماں کے آنچل میں چھپ جاتا ہے، ماں کی گود میں آ کے بھاگ کے. وہ ادھر ادھر والے جو دوسرے رشتے ہوتے ہیں، آؤ میرا بیٹا، او میرا بچہ، میری بیٹی، وہ پیار کرنے کے لیے دوڑتے ہیں کس کو. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ بچہ روتا ہوا صرف ماں کے آنچل میں جاتا ہے، ماں کی گود میں جاتا ہے، ماں کی آغوش میں جاتا ہے کہ صرف ماں ہی ہوگی کہ جو میرے اس دکھ کا مداوع کرے گی. تو اللہ بار بار تکلیف اس لیے بھی دیتا ہے، میرا بندہ آ جائے میرے پاس، مجھے تو پکارے. اللہ کو سب سے زیادہ جو اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو پکارنا، اپنے آپ کو پکارنا اس کو بہت اچھا لگتا ہے. میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اس چیز کو پسند کرتا ہے. اللہ دعا، تو وہ جو دعا ہے نا کہ مانگنا دعا عبادت کا مغز ہے. تو یہ جو رب کو پکارنا ہے نا، رب کو بہت پسند ہے تکلیف میں اور وہ سارا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل انسان بے بس ہو کے تو جب رب کو پکارتا ہے کسی درد میں، تکلیف میں، اللہ میری دوائیاں بھی نہیں ہوں اللہ کام کر رہی ہیں، اللہ اب تو دوائیاں بھی کام نہیں کر رہی، اللہ کہاں جاؤں؟ اللہ یہ دوائیاں تیرے بندوں نے بنائی ہیں، اللہ تو ہی میری اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اسی لیے تو رب نے تمہیں بنا دیا زمین پر خلیفہ. خلیفہ اللہ کا نائب. اللہ کا نائب کیا تھا؟ کہ رب کی بات کرتا، رب کی پہچان کرتا، رب کو پہچانتا، رب کے حکموں پر چلتا، رب کے مطابق زندگی گزارتا. جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا، جو اللہ نے شریعت دی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نبی دیا، پیغمبر دیا، چاہیے تو یہی تھا. اللہ کہتے ہیں خلیفے کا تو یہ کام تھا، میں نے تو تمہیں خلیفہ بنایا، اور تو کیا کر بیٹھا؟ مجھے بھول گیا. جس کا خلیفہ ہے اس کو ہی بھول گیا. اس کے اِلٰہٌ، اب بتاؤ کون ہے؟ کون ہے؟ خلیفہ بنایا تمہیں، تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے، تمہاری بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے، سنتا بھی قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے. اِلٰہٌ، تو بتاؤ کون ہے پھر؟ کوئی ہے معبود؟ یعنی کہ وہ اس لائق ہے، وہ اس لائق ہے. وہ اس نے مجھے کہتے ہیں پوری پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری تخلیق کا ذکر کیا، ساری تخلیق کا ذکر کیا. اللہ نے کیا بتا، کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کیا کہ اپنے خالق ہونے کا سارا بتایا، سارا خالق ہونے کا. اب یہ نہیں اللہ وہی بتا رہا. تو بتاؤ اتنا بڑا خالق
کے علاوہ کوئی ہے جس کے آگے جھکا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس سے ڈرا جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کا مان ہو، جس پر توکل ہو؟ تو کون ہے کوئی ایسا؟ تو اللہ کہتے اِلٰہٌ مَعَ اللہ، بتاؤ پھر کوئی اور معبود ہو سکتا ہے رب کے سوا؟ بتاؤ کوئی ہے؟ اور بار بار یہ کیا ہے؟ نہیں، شرک نہیں، ہائے شرک نہیں، میری ذات میں، صفات میں، محبت میں۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ کی قدرے نہ کی جس طرح اس کا حق تھا قدر کا، اس کا حق تھا۔ اللہ ہے تو ہے، اللہ یس اور یس، نو تو نو، بس جس کے لیے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ تو بتاؤ پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بتاؤ۔ قلیلا ما تذکرون، اب یہ قلیل وہی وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے جو محبوب کے دوستوں کی، یاروں کی دعا اللہ اپنے قلیل بندوں میں شامل کر دے۔ کیوں؟ اللہ ہی کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی تو ہیں جو نصیحت پکڑ جاتے ہیں، تھوڑے ہی ہیں تو جو رب کو پہچان جاتے ہیں، تھوڑے ہی ہیں تو جو رب سے جڑ جاتے ہیں، تو وہ تھوڑے ہی ہیں۔ تو اس لیے اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ اب وہی سوالیہ باتیں، امن یہدیکم، اچھا پھر بتاؤ تو صحیح کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے؟ وہ بت بہتر ہیں، فی ظلمات البری، اندھیروں میں، کہاں کی؟ سمندر کی، والبحری، خشکی کے اندھیروں میں، اور سمندر کے اندھیروں میں۔ اچھا اب یہ جو رستے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں، انسان کی عقل نہیں۔ آپ کہیں بھی آپ جو کہتے ہیں نا کہ بیابان صحرا میں آپ کو بٹھا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے کہ سمجھ لیں کہ پیراشوٹ سے وہاں کوئی وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہاں سے رستے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہوائیں چلتی ہیں، مٹی سے رستے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو انسان دیکھتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کدھر کو جائیں، کس طرف مشرق ہے تو کس طرف مغرب ہے۔ تو میرے اللہ نے یہ جو کہتے ہیں نا کہ آسمانوں پہ کیا رستے بنا، مشرق سے سورج نکال دیا، مغرب سے غروب کر دیا، رات کو ستارے سجا دیے، اور یہ جو کمپاس جب گھومتا ہے، یہ سارا یہ جو جتنے سمندری راستے ہیں، یہ اتنا بڑا 3 حصے جو ہے زمین کے وہ سمندر ہے۔ تو سمندروں میں کیا ہے، کیسے سفر ہوتا ہے، اور یہ جو ہوائی سفر ہے یہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے آسمانوں میں بھی رستے بتا دیے، زمین میں بھی رستے بنا دیے، کہ ایک وہ جو کہتے ہیں ملک سے دوسرے ملک، پہاڑوں سے خشکی پہ، اور وہ میدانوں میں، اور یہ جو سفر ہے جی، یہ ہماری کوئی جو کہتے ہیں جی تحقیق ہے یا ہمارا جو کارنامہ، نو، یہ اللہ کا یہ فضل ہے، یہ اللہ کا۔ تو کون ہے تمہیں رستے دکھانے والا؟ یہ تمہیں بت دکھاتے ہیں؟ میرے اللہ نے یہ بنایا۔ اور وہ واقعی جب اندھیرا ہو، کسی نے اب کم ہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے جو بحری سفر وغیرہ کیا ہو، تو پہلے جو ہماری نانیاں دادیاں ہوتی تھیں تو وہ باقاعدہ یہ جو بحری جہاز پر حج کرنے گے تو وہ 8 دن بعد وہ جو تھا جدے جا کے لگتا ہوتا تھا، وہ بحری جہاز جو تھا وہاں کے لنگر انداز ہوتا تھا۔ تو پھر وہ بتاتے تھے وہ کہاں، تو صرف آسمان پہ ستارے، اس طرف جی، وہ اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے، اور اسی طرح انہی رستوں سے۔ تو وہ کون تھا؟ اللہ نے یہ سب کس لیے مسخر کیا؟ اور یہ جو بار بار سوالیہ نشان اللہ کس لیے پوچھ رہا ہے؟ صرف اپنی مجھے ڈھونڈ لو، مجھے جان لو، مجھے پہچان لو، کیونکہ باقی چیزیں تو جو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ رب نے مسخر کیا ہوا ہے۔ ہر چیز جو رب کی تعریف کر رہی ہے، ہر چیز رب کی جو کہتے ہیں نا کہ پروگرام جیسے فیٹ نہیں ہے کہ بالکل اس کے مطابق چل رہی جیسے ریبوٹ میں۔ اور صرف اے جن و انس تو ہی ہے، اے انسان تو ہی ہے جو اپنے مالک کو نہیں پہچان رہا، اپنے جو محسن کو نہیں پہچان رہا۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھ، پہلے میں نے تجھے بتایا جو یعنی کہ 19ویں پارے کا آخر اور یہ سارا 20واں پارے کا سٹارٹنگ، اللہ نے اپنے خالق ہونے کا بتایا، اور اب اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو آہستہ آہستہ کہ رب اور رازق کون ہے۔ خالق کو نہ پہچان سکے، رب اور رازق کو تو پہچان لو۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، خوشخبریاں لاتی ہیں، بَيْنَ يَدَيْهِ، آنے سے پہلے ہی خوشخبریاں، بارشیں آنے سے پہلے ہوائیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت ہے۔ ہم ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے، ہم لوگ کبھی دھیان ہی نہیں دیتے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، اب ہوا، اب یہ جیسے 2 دن سے کتنا اچھا موسم ہوا،
تو بڑا جی پلیزنٹ موسم ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے جی، بارش ہونے والی ہے. تو ایک دم سے پیچھے سردی کی لہر آئی تھی. اللہ نے کہا کون ہے یہ تو جو خوشخبریاں ہوائیں چلا رہا ہے، اور ہوائیں سے خوشخبریاں آتی ہیں کہ جی بادل آ رہے ہیں، بادل آ رہے ہیں. اور اس کا بھی اللہ نے ایک نظام بنایا کہ کس طرح وہ جو کہتے ہیں وہ کثیف ہوائیں وہ چلتی ہیں اور بادل بنتے ہیں اور ٹھنڈے ہوتے ہیں اور پھر برستے ہیں. وہ میرے اللہ کی، ان کے اللہ نے کہا یہ کون ہے؟ ورحمتی ہی، جو اس کی رحمت برسنے پہلے ہی ہوائیں خوشخبریاں دینے شروع کر دیں. آ گئی ہے رحمت، رحمت آنے والی ہے، رحمت برسنے والی ہے. کیونکہ الہم اللہ، اللہ خود ہی سوال بار بار کر رہا ہے. یہ سوال کس لیے؟ کہ انسان کی جو کہتے ہیں نا کہ عقل اور شعور کو اور اس کی کہتے ہیں روح کو جھنجھوڑنے کے لیے. الہم اللہ، بتاؤ پھر کوئی اور الہ ہے؟ کوئی ہے جس کے آگے جھکا جائے؟ کوئی ہے جس کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے؟ کوئی ہے جس پر توکل کیا جائے؟ کوئی ہے جس سے ڈرا جائے؟ کوئی ہے جس سے محبت کی جائے؟ کوئی ہے جس پہ توکل کیا جائے؟ کوئی ہے؟ بتاؤ تو صحیح. تعالی اللہ، اللہ بہت زیادہ برتر اور بلند ہے. اما یشرکون، یہ تم شریک جس کو ٹھہراتے ہو، یہ جو شریک ٹھہراتے ہو تمہیں، یعنی کہ جن کی پروائیں ہیں. اب اگر ہم تھوڑا سا یعنی کہ جو کہتے ہیں بیک گراؤنڈ میں، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو، مشرکین مکہ کو، اولین مخاطبین تھے وہ، ان کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے ہائے تم دیکھو یہ جو بتاؤ ان میں سے کون ہے جو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب بھی اور آج کے دور میں کہ کتنے بت ہم نے سجا کے بیٹھے، کتنی کہتے ہیں جس کی محبت، جس کی فکر، جس کا ڈر، جس کی پیورٹی، جن کے کہتے ہیں اللہ اول ترجیح ہونی چاہیے. اب ہماری اول ترجیح کیا ہے؟ اب اپنی زندگیوں کا خود بخود وہ کہتے ہیں نا محاسبہ کر لیں. تو جو اول ترجیح ہے وہی شرک ہے آپ کا اللہ کے ساتھ، وہی اللہ کا شرک ہے. تو اللہ کہے میں بہت بلند ہوں، میں بہت بلند و برتر ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو. امن یبدأ الخلق، کس نے پہلی بار پیدا کیا تھا؟ پہلی بار تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا تو وجود تک نہیں تھا، وجود تم ہے ہی نہیں تھے. تو اب بتاؤ کس نے تمہیں پیدا کیا تھا؟ ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا. پہلی بار پیدا کر، جب کچھ نہیں تھے، بالکچھ نہیں تھے، تب پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا وہ، تو اب دوبارہ پیدا کرے گا. تو اللہ اس کا بھی یقین دلا رہے. وَمَن یرزقکم، تو پھر تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ اچھا اب یہ کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی اللہ کی خلقت ہے. اللہ نے کہا نہ صرف دیکھو تمہیں میں نے پیدا کیا، میں دوبارہ بھی تمہیں کھڑا کروں گا. تمہیں کون رزق دے رہا ہے؟ پیدا کر کے تمہیں پالنے کا جو دوبارہ زندہ کرنے تک کا پورا ایک نظام میں نے بنایا ہے کہ تم نے اس زمین میں پیدا ہونا ہے، اس میں رہنا ہے، اس میں مرنا ہے، اور اسی میں تمہیں محفوظ رہنا ہے، اور میں یہیں سے تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا. اور اس سارے پروسیس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نظام ایک نظام چلایا. اور جیسے مثال کے طور پہ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور اس کو رزق ملتا ہے، ہر طرح کا وہ رزق پوری کائنات سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کہ وہ اناج بھی کھا رہا ہے، وہ آکسیجن بھی لے رہا ہے، وہ پانی بھی پی رہا ہے، وہ گوشت بھی کھا رہا ہے، ہر چیز وہ کر رہا ہے. اس کے بعد جب مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں کو بھی، ایک ذرے کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے. اس کی برزخ میں اس کا اعمال نامہ، اس کی روح بھی محفوظ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ بھی نظام چل رہا ہے، اور وہاں بھی ایک نظام چل رہا ہے. ظاہری بات ہے وہاں بھی ایک دنیا آباد ہے، برزخ بھی ایک دنیا آباد ہے، بلکہ وہ اس دنیا سے زیادہ بڑی ہوگی. آج کی تو یہ دنیا آباد نہیں ہے. میں اکثر سوچتی ہوتی ہوں ہاں یہ برزخ کتنی بڑی ہوگی، برزخ کا نظام بھی کتنا بڑا، وہ بھی ایک، اور وہ چل رہا ہے نظام. اللہ نے اس کو بھی یعنی کہ لک آفٹر ہو رہا ہے، اور سارا اللہ اس کو بھی لک آفٹر کر رہا ہے، اور ہر چیز چل رہی ہے. کب تک؟ کیونکہ اللہ کے ثم یعیدہ، اس نے دوبارہ اٹھانا ہے. اور ان سب چیزوں کے لیے وَمَن یرزقکم، تو پھر تمہیں کون ہے رزق دے رہا؟ من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے. آسمان سے رحمت نہ برسے تو زمین پہ کچھ بھی نہیں اگے گا، زمین پہ مر جائے گی، ختم ہو جائے گی. اللہ نے کہا کون ہے؟ اللہ نے اسی لیے کہا پہلے آسمان سے اگر رحمت نہ برسے تو زمین کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو اللہ یہ زمین بھی آسمان کی محتاج ہے.
یہ زمین بھی آسمان کی محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو تم آسمانوں والوں، آسمان کے اور زمین کے مالک کو نہ پہچان سکے، تمہیں نہیں پتہ، یہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کیا ہوا. الہ ما اللہ، بتاؤ پھر کوئی اور ہے الہ؟ کوئی ہو سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے؟ یا تم اس کو روک سکتے ہو؟ اس کو روک سکتے ہو یا چلو بتا دو، اس میں سے کسی کی سانجھ داری ہے، کسی کا حصہ ہے، کچھ تو بتاؤ. کوئی ہے جو یہ کرنے والا ہے؟ اور ان سب سوالوں کے پیچھے صرف ایک کیا ہے؟ صرف سناٹا، صرف ایک سناٹا ہے، یا ایک ہی جواب ہے، صرف اللہ، صرف اللہ. اور کل، تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ، ہاتو، جاؤ لاؤ تو صحیح، برہانکم، اپنی دلیلیں. اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے، اگر سچے ہو لاؤ تو صحیح. جیسے وہ جو دہری ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کو تو مانتے نہیں ہیں. یہ مشرک اور دہری جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کائنات خود بخود جی آپ ہی آپ بن گئی ہے، آپ ہی آپ بن گئی، بے جان مادے جو ہیں وہ ٹھیک تناسب سے، آپ ہی اتفاق سے یہ جی کائنات وجود میں آ گئی ہے. واہ، اللہ نے کہا ایسے ہی وجود میں آ گئی ہے. ایک بدو سے پوچھا، بدو جو کہتے ہیں نا کہ سمجھیں جیسے ہمارے ایک پینڈو ہے، ایک دیہاتی ہے، انتہائی ان پڑھ ہے، جس کا کام ہی صرف کیا ہے کہ بکریاں چرانا یا جانور کو چرانا. تو اس کو کیا علم ہوگا جس نے کبھی کوئی تعلیم نہیں کی، کوئی کچھ. تو ان کے جو عربی بدو وہ کیا چراتا تھا، اونٹ چرانے والا بدو ہے. اور اس سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کی پہچان کیا ہے، کہ رب کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ زمین پہ پڑی ہوئی کسی رستے پر اگر اونٹ کی مینگنیں پڑی ہوئی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرے ہیں، اونٹ گزرے ہیں. تو یہ اتنے بڑے برج آسمانوں کے دیکھ کے تو ان کو پیدا کرنے والے خالق اور مالک نہیں جان سکتے، اس کا نہیں پہچان ہو سکتی کہ کوئی ہے اس کے پیچھے، کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے، کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رازق ہے. تو اللہ کہتے ہیں پوچھ لو، بتاؤ. اللہ نے وہ چیزیں، باتیں چیلنج کی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو جتنے 4000 مذاہب والے، 4000 مذاہب ہیں دنیا کے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہاں میرے والے معبود نے ان میں سے یہ والا کام کیا ہے، یا میرے والا معبود نعوذ باللہ یہ سانجھے داری ہے اللہ کے ساتھ. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو کرو تو صحیح. اور اگلا لفظ جو ہے واہ اللہ، اور اللہ خود ہی بتا رہا ہے، کہتے ہیں نا کہ خود ہی سوال کر کے جھنجھوڑ کے سوالیہ نشان. اب اللہ کہہ رہا ہے کل لا یعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو، لا یعلم، کوئی بھی جان نہیں سکتا. اب کیا جان نہیں سکتا، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، زمین کی، ارض الغیب الا اللہ، سوائے اللہ کے. زمین آسمان کا غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے. اب جو کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو تھا وہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں آپ جو بار بار قیامت آنی ہے، دوبارہ اٹھائے جانا ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے تو بتائیں کب آنی ہے، ٹائم بتا دیں، پیریڈ بتا دیں، دن بتا دیں، کچھ مہینہ بتا دیں، سال بتا دیں. اللہ نے کہا کہ ان کو بتا دو زمین و آسمان میں اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی بھی نہیں ہے، غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ہاں جو کہتے ہیں نا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو، اولیاء کو، یا کسی کو بھی اگر تھوڑا سا مجھے کہتے ہیں ہنٹ دینا چاہے یا اس طرح کچھ بتانا چاہے، وہ صرف اس میں سے کہ جو تھوڑا سا کلی علم، جو کہتے ہیں نا سارا کا سارا علم، زمین و آسمانوں جو کچھ، اس کا سب رب کو پتہ ہے، یہ کوئی بھی نہیں جا سکتا. غیب کہتے ہی اس کو ہیں، غیب کے جو لفظی معنی ہیں مخفی، پوشیدہ، جو کہتے ہیں نا مستور، جو کہتے ہیں نا ہم کہ اے ستار العیوب اللہ، اے ستار العیوب اللہ، ہمارے عیبوں پر پردہ رکھنا. تو وہ جو معلوم نہ ہو اور جس کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، یعنی کہ غیب اس کو کہتے ہیں نہ جو معلوم ہو نہ اس کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہو، اس کو کہتے ہیں غیب، ایسا غیب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اب اللہ نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے
کہ اب یہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، یہ پوچھ کیوں رہے ہیں. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ نے کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے وما یشعرون، انہیں کوئی شعور نہیں ہے، یہ کچھ جانتے نہیں ہیں. ظاہری بات ہے اس بارے میں کہ ان کو تو جو کہتے ہیں نا فرسٹ آف آل ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ جی قیامت ہونی ہے. یہ تو پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت کوئی چیز بھی ہے، قیامت کچھ ہونی بھی ہے. جس کو جو کہتے ہیں نا آخرت، قیامت، یوم الدین، یہ بھی کوئی چیز اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں وما یشعر، انہیں شعور نہیں تھا اس چیز کا پہلے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا جی قیامت آنی ہے، جو تسی کیتا ہوا جو کچھ ہوا ہے تسی حساب دینا وا، جو کچھ کر کے گئے ہو ہر چیز. اس لیے سوچ سمجھ کے قدم رکھ لو، سوچ سمجھ کے قدم رکھ لو. اچھا، اس کے بعد ایان یبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے. اب ان کو دوسری ان کی بات ہے، یہ مانتے ہی نہیں تھے. ہڈیاں لا کے وہ سیدھا ہڈیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا کے آگے سامنے پھینک دیتے تھے. یہ ہمارے فلانے دادے کی ہیں، فلانے پردادے کی، اس کو تو بیچارے کو کھڑا کرو نا، ہم اس کو کھڑا کرو، پھر ہم کہیں گے کوئی اٹھے گا دوبارہ. تو اب یہ ایانا، کب یبعثون، اٹھائے جائیں گے. اب ان کو شعور نہیں ہے کہ قیامت بھی ہونی ہے، کب اٹھائے جانے ہیں. ظاہری بات ہے انہوں نے ایسی باتیں کرنی ہیں. تو اس کے بعد بلد بلکہ تھک گیا ہے علمہم، ان کا علم، فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں. اب جتنا مرضی دماغ لڑا رہے ہیں، جتنا مرضی اب نجومیوں کے پاس چل رہے پریڈکشن، اور جی یہ 2024 جی قیامت کا سال ہے، وہ جی قیامت، قرب قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، فلاں ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھیں نشانیاں، وہ واقعی چھوٹی چھوٹی تو پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں، اب تو بڑی کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب یہ نہیں کہ جی فوری طور پہ ہی سب کچھ ہو جائے گا، کہ فوری طور پہ اب یہ ہو جانا کہ آج یہ چڑھا ہے تو کل کا سورج یہ نکلے گا، اس سے اگلا سورج یہ نکلے گا. نو، اس میں بھی اللہ بہتر جانتا ہے کتنے سال لگنے ہیں، کتنے سال لگنے ہیں. اور بہت سے یعنی کہ جو پریڈکشنیں کرنے والے ہیں جی اب اتنے سال رہ گئی ہے زمین کی جی عمر، اور بس جی 70 سال رہ گئی ہے، تو جی اتنے سال رہ گئی ہے. تو کوئی پتہ نہیں، میرے اللہ کو پتہ ہے کہ جی 200 سال رہ گئی ہے عمر زمین کی. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ زمین کی کتنی عمر ہے، زمین پہ کیا اللہ نے کہا ان کا علم جو ہے نا، اللہ نے کہا تھک گیا، ختم ہو گیا، فنش ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بس اب وہ کہتے ہیں نا، وہ صرف ہوا میں تیر چلائی جا رہے ہیں. بل ہم فی شک منہا، بلکہ ان کو اس کے بارے میں شک ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے، نہ اس کتاب میں شک ہے، نہ اس بات میں کہ قیامت آنی ہے. یہ شک میں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے. ظاہری بات ہے یہ باتوں کے بعد میں جب سب سامنے آنا ہے تو پھر کیا ہونا ہے. اب آہستہ آہستہ ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں. اب وہ ساری قیامت والی آیتیں یعنی قیامت والے دن میدان حشر والی باتیں ہی آنی ہیں ساری. تو اب وہی سارا کچھ چلنا ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ بس ان کو شک ہے. بل ہم منہا امون، بلکہ یہ اندھے بنے ہوئے ہیں. یہ جو ہے نا بڑا تکلیف دہ بات ہے کہ جو کہتے ہیں نا اندھا بن جانا. آنکھیں تو بہت دیکھی، کم ہی تھی جنہیں بینا پایا، کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہو جانا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ یہ آنکھوں والے دل کے اندھے ہیں. یہ آنکھوں والے اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں. اندھے بنے کے بس ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے کیا ہوگا، کب ہوگا. اللہ نے کہا نہیں، بس ختم ہے. اب ٹائم، اب آیا ایک بندہ، کتنی کی زندگی گزر گئی ہے، کتنا ہر کوئی بندہ جو ہے نا اپنے مطابق جو کہیں سفر پر جانا ہوتا ہے، اپنا مال وہ کہتا ہے نا اپنا بیگ تیار کرتا ہے. کسی کے پاس ذرا زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ذرا زیادہ شوقین ہوتا ہے چیزیں رکھنے کا، تو وہ زیادہ اپنا سامان رکھ لیتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، واپسی تو ہے نا، یہ سفر ہی ہے. اب جتنا مرضی اکٹھا کر لو، حساب کتاب دینا ہے تو اب کر لو. اللہ نے کہا امن یجیب المضطر، تمہاری بے قراری کی دعائیں صرف میں ہی سنتا ہوں. خالق کو، مالک کو پہچان جاؤ، رازق کو پہچان جاؤ، یہی بس ہے. اور صرف ان سب کا جو کہتے ہیں نا نچوڑ، میرے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرانا ہے،
میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک نہ بس کرنا، مجھ پر توکل کرنا، میرے آگے ہی ہاتھ پھیلانا، کسی کے آگے نہ کرنا، اپنے ظرف کو گرنے نہ دینا، اپنے جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں عزت دی ہے، میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے کہا میں نے تمہیں نائب بنایا ہے، میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ اب یہ دیکھ اسی آیت کے ساتھ ہے نا، اما یجیب المضطر، آپ خود جب اس پڑھیں گے اس آیت کو تو ساتھ اللہ نے کہا میں نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اللہ بتانے کا کیا مقصد تھا؟ یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہائی اس میں سے کیا سیکھا یہ کبھی بھی دکھ تکلیف پریشانی آئے گی نا تو میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، کسی کے آگے نہ رونا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی کو اپنا دکھ نہ بتانا، کسی کے آگے دل نہ کھولنا، میں ہوں صرف میں ہوں۔ اس آیت کا مقصد صرف یہ ہے۔ کیونکہ میں پہلے بھی کہتی ہوتی ہوں کہ 100% لوگوں میں سے 90% لوگوں میں سے 90% لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، کوئی ان کو نہیں ہوتا شوق یا کسی کو کہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ 5% یہ 90% یہ ہو گئے، اس کے بعد 5% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہانی سننے کا شوق ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا تماش بین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 95%۔ اور باقی جو 5% ہیں وہ آپ کی زندگیوں میں اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے جنہیں آپ کے دکھ اور تکلیف سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہے پورے 100% لوگوں کا، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ سارا میں نے کہنا نچوڑ نکال دیا، تو پھر پیچھے بچا کون؟ اِلٰہٌ مَّا اللہ، بتاؤ پھر کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ تو 100% لوگ یہی ہیں، تو صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ بتانا صرف میں ہی ہوں، یہ توحید بتانے کا بھی مقصد۔ اللہ تعالیٰ اپنا توکل ہمیں عطا کرے، اپنی محبت کے قرینے سکھا دے، اپنا وصل اور قرب عطا کر دے، اور یا رب اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، اللہ جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، مومن پس رہے ہیں، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ ایسا بنا دے اللہ جیسا تو چاہتا ہے، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، نسلوں میں ایمان پختہ کر دے، یا الہی ہم سے ایسے عمل کروا دے اللہ کہ جو ہم عمل یہاں کریں اللہ زمین پر اور اللہ آسمانوں پر تو خوش ہو، اللہ فخر کرے، اللہ مان کرے یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ ہم تجھے ہی پکارتے ہیں، اللہ سب کی پکاریں سن، سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں اللہ قبول فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ایسی شفائیں عطا کر دے اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے، اللہ سب کے دکھ دور کر دے، اللہ سب کے دکھ دور کر دے، یا الہی جنت الفردوس میں ایسا مقام عطا فرما دے اللہ کہ اللہ جس کے بعد کوئی پچھتاوا نہ رہے، اللہ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دے، یا الہی اس قرآن سے جوڑ دے، قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کروا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔